واقعہ معراج کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے اور ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے، ہمیں کیا کام کرنا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ ھو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے تاکہ ہم اسے اپنی بعض نشانیاں دکھائیں۔ یقیناً وہ خوب سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اس آیت میں جس واقعے کی طرف اشارہ ہے وہ اسراء کے نام سے مشہور ہے۔ اسراء کے لفظی معنی ہے رات کو سفر کرنا، رات کو چلنا۔ یہ وہی سفر ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جسم اور روح سمیت مسجد حرام یعنی مکہ سے مسجد اقصی فلسطین تک معجزاتی طور پر لے جایا گیا۔ یعنی براق پر فرشتوں کی ہم نشینی کا یہ سفر اس وقت کے حالات، اسباب، سفر اور فاصلے کی طوالت کی وجہ سے انسانی عقل اور سمجھ سے بالا تر ہے۔ یعنی انسان نہیں سمجھ سکتا کہ اتنی تیزی سے وہ سفر کیسے کیا گیا اور آپ کیسے واپس بھی آ گئے، مگر اس آیت میں جو واضح کیا گیا کہ پاک ہے وہ ذات یعنی اللہ جو اپنے بندے کو لے گیا، یعنی اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ جن چیزوں کو ہم اپنے لیے مشکل، ناممکن سمجھتے ہیں وہ اللہ کے لیے کچھ مشکل یا ناممکن نہیں۔ اس حیرت انگیز اور ایمان افروز سفر کی تفاصیل بخاری، مسلم سمیت احادیث کی دوسری کئی کتب میں بھی موجود ہیں۔ تو آئیے تھوڑا سا اس بارے میں دیکھ لیتے ہیں کہ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی کون کون سی نشانیاں دیکھی اور کیا کیا چیزیں مشاہدہ کی اور اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ آغاز سفر اور شق صدر۔ شق کہتے ہیں پھاڑنے کو اور صدر کہتے ہیں سینے کو، یعنی سینے کو کھولنا۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ معراج کی رات جب بیت اللہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے جایا گیا تو وحی آنے سے قبل آپ کے پاس 3 فرشتے آئے۔ اس وقت آپ مسجد الحرام میں سو رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ دوسرے فرشتے نے جواب دیا وہ ان میں سے سب سے بہتر ہے۔ تیسرے نے کہا جو ان میں سب سے بہتر ہے اس کو لے لو۔ اس رات صرف اتنا ہی واقعہ پیش آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد انہیں نہیں دیکھا۔ یہاں تک کہ وہ دوسری رات پھر آئے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل دیکھ رہا تھا اور آنکھیں سو رہی تھی، لیکن دل نہیں سو رہا تھا۔ تمام انبیاء کی نیند ایسی ہی ہوتی ہے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بات نہ کی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا کر آب زمزم کے کنویں کے پاس لٹایا۔ یہاں پر جبرائیل علیہ السلام نے اپنا کام سنبھالا اور آپ کا سینہ مبارک گردن تک خود اپنے ہاتھ سے چاک کیا، یعنی کاٹا، اور سینہ اور پیٹ کی تمام چیزیں نکال کر انہیں اپنے ہاتھ سے آب زمزم کے پانی سے دھویا۔ پھر دھونے کے بعد ایک تشت لایا گیا جیسی ٹرے وغیرہ۔ اس میں ایک سونے کا بڑا پیالہ تھا جو حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تھا۔ اس سے آپ کے سینے اور گردن کی رگوں کو پر کر دیا گیا، یعنی بھر دیا گیا۔ سینہ مبارک پھر سے سی دیا گیا۔ یہ بخاری کی کتاب التوحید کی روایت ہے۔ اور بہت سے لوگ اس بات سے حیران ہوں گے کہ کیسے سینہ چیر دیا اور پھر سے سی دیا۔ تو آج دیکھیں کہ جو انسان کو اللہ نے عقل دی ہے اور انسان سینہ کھول کر سرجری کے ذریعے پھر اسے سی بھی دیا جاتا ہے، جیسے ہارٹ ٹرانسپلانٹ کیا جاتا ہے، تو کیا اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں اور خاص طور پر جبریل علیہ السلام جنہوں نے بہت بڑے بڑے کام کیے، کیا ان کو اللہ یہ ٹیکنیک نہیں سکھا سکتا کہ کیسے سینہ کھولا جائے اور بند کیا جائے؟ اور یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ایسا علم ہمارے ایمان بالغیب کا ایک ٹیسٹ ہے، بیسیکلی کہ کیا ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں یا نہیں۔
اور قرآن میں بھی اللہ نے ہمیں بتایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت اور حکمت دی، اور یہ ایمان اور حکمت جو ہے جیسے روح ہمارے جسم میں ہے نا، یہ اگر رب فرشتے کے ذریعے ہمارے جسم میں داخل کر سکتا ہے، ڈال سکتا ہے، تو کیا وہ رب ایمان اور حکمت کو ایک نبی کے سینے میں نہیں ڈال سکتا؟ ہمیں اس چیز کا علم نہیں دیا گیا، مگر ہمارا کام اس پر ایمان لانا ہے۔ یہ بھی ایمان بالغیب کی ایک قسم ہے۔ تو یہ سفر کا آغاز تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتدا میں جو نشانیاں دیکھی اور ان کو محسوس کیا، اور خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کچھ چیزیں دکھائی گی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ مسجد الحرام سے مسجد اقصی کا ایک واقعہ، اسے اسرا کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے رات کا سفر کرنا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس شراب، دودھ اور شہد کے برتن لائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ کو پسند فرمایا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا آپ نے فطرت پسند فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت نصیب ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بھی۔ یہ مسند احمد کی روایت کا حوالہ ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سفر کرتے ہیں، پھر انبیاء کی امامت کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہمانی کی جاتی ہے، اور 3 چیزیں آپ کو پیش کی جاتی ہے۔ تینوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دودھ پسند کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ کھانے پینے میں جو انسان کی چوائس ہوتی ہے وہ اس کی شخصیت کی عکاس ہوتی ہے۔ تو جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں وہ کھانے پینے میں سنت کا خاص خیال رکھیں۔ پھر مسجد اقصی سے آسمانوں کی طرف جو سفر تھا، معراج۔ معراج کا لفظی معنی جو ہوتا ہے، یہ لفظ جو ہے یہ عین را جیم سے ہے، عروج اس سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے بلندی، اور معراج عربی میں سیڑھی کو کہتے ہیں۔ مسجد اقصی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالم بالا میں لے جایا گیا۔ معراج عربی میں سیڑھی کو کہتے ہیں جو اوپر چڑھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اسی نسبت سے سفر کے اس حصے کو معراج کہا گیا ہے۔ بیشتر مفسرین کے نزدیک سورہ نجم کی آیت جو ہیں وہ واقعہ معراج کی دلیل کرتی ہیں، آیت نمبر 13 سے 18 تک جیسے ترجمہ ہے، اور ایک مرتبہ پھر اس نے سدرۃ المنتہا کے پاس اس کو اترتے دیکھا۔ کس نے کس کو دیکھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا تک تشریف لے گئے، جس کے پاس ہی جنت الماوا ہے۔ سدرہ کہتے ہیں بیری کے درخت کو۔ اس وقت سدرہ پر چھا رہا تھا جو کچھ چھا رہا تھا، یعنی نور وغیرہ۔ اس کی یہاں وضاحت نہیں کی گئی، مگر مراد یہی ہے۔ نہ نگاہ چندیائی، نہ حد سے تجاوز کی، یعنی آنکھ نہ چندیائی۔ جیسے ہم اگر سورج کی طرف دیکھیں تو کیا ہوتا ہے کہ ایک دم ہماری آنکھ چندیا جاتی ہے، کھلتی نہیں، اور نہ تجاوز کی، یعنی جہاں تک دیکھنے کا حکم تھا وہیں تک ٹھہری رہی۔ اور اس نے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ تو یہ آیات جو ہیں اس بات پر دلیل کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات مسجد اقصی تک نہیں بلکہ آسمانوں پر تشریف لے گئے، بلکہ سدرۃ المنتہا تک گئے، جہاں تک کوئی فرشتہ، نہ جن، نہ کوئی انسان گیا۔ سفر آسمان۔ مسجد اقصی میں تمام انبیاء کی امامت کے بعد سواری کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براق پیش کیا گیا۔ آپ اس پر سوار ہو کر پہلے آسمان پر تشریف لے گئے۔ جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا تو پوچھا گیا کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا میں جبریل ہوں۔ پوچھا گیا ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا گیا ان کو پیغام الہی دے کر بھیجا گیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں۔ تب اندر والے فرشتے نے سن کر کہا مرحبا، آپ بہت اچھے آئے،
آپ فرماتے ہیں میں وہاں پہنچا تو آدم علیہ السلام وہاں موجود تھے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کے باپ آدم ہیں، یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ میں گائیڈ کر رہے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور کہا مرحبا فرزند صالح، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر جبریل آگے بڑھے اور دوسرے آسمان پر لے گئے۔ اسی طرح وہاں بھی سوال و جواب ہوئے۔ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام ملے جو باہم خالہ زاد بھائی بھی ہیں۔ پھر اسی طرح تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام ملے، ان سے بھی سلام و دعا ہوئی اور انہوں نے بھی آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام ملے، اس طرح ان سے بھی سلام دعا اور نبوت کا اقرار ہوا۔ پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام تھے، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ پھر چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو چھوڑ کر جانے لگے تو وہ رونے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ رونے کی کیا وجہ ہے؟ تو کہا کہ یہ نوجوان پیغمبر نبی میرے بعد مبعوث ہوئے، ان کی امت کے لوگ میری امت کے لوگوں سے زیادہ تعداد میں جنت میں جائیں گے، یعنی انہیں اپنی امت کی فکر تھی۔ پھر ساتویں آسمان پر گئے، اسی طرح سوال و جواب ہوئے اور دروازہ کھولا گیا تو وہاں ابراہیم علیہ السلام تھے۔ ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ سیدنا ابن عباس سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں پر جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے مقام پر کوئی دوست اپنے دوست کو نہیں چھوڑتا، آپ میرا ساتھ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے کہا اگر میں اس مقام سے آگے بڑھوں تو نور سے جل جاؤں گا۔ یہ سنن بہقی کی روایت ہے۔ اس کے بعد آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ اس کے بیر ہجر کے مٹکوں کے برابر اور اس کے پتے ہاتھی کے کان کی طرح بڑے بڑے تھے۔ اس پر سونے کے پتنگے چھا گئے اور اللہ کے حکم سے جو کچھ چھانا تھا چھا گیا۔ اس سے وہ سدرۃ المنتہا بیری کا درخت اتنا خوبصورت ہو گیا کہ اللہ کی کوئی مخلوق اس کا حسن بیان کرنے کی تاب نہیں رکھتی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو وحی فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور آپ کی امت پر 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ جب آپ پر 50 نمازیں فرض ہوئی تو واپس آتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، تو دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا حکم ملا، تو آپ نے فرمایا کہ ایک دن رات میں میری امت پر 50 نمازیں فرض ہوئی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک دن رات میں آپ کی امت 50 نمازیں نہ کر سکے گی، میں بنی اسرائیل کا خوب تجربہ کر چکا ہوں، آپ واپس جا کر کمی کی درخواست کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس گئے اور کمی کی درخواست کی، اللہ نے 10 نمازوں کی تخفیف کر دی۔ پھر واپس موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو پھر پوچھا، آپ نے فرمایا نمازیں کم ہو گئی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر واپس جائیں۔ اس طرح مزید کمی کروائی گئی۔ کئی بار جانے کے بعد آخر کار 5 نمازیں ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر جاؤ اور کمی کراؤ، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب مجھے اپنے رب سے شرم آتی ہے، میں اسی پر راضی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب میں وہاں سے واپس آیا تو ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا میں نے اپنا فرض پورا کر دیا اور بندوں کے لیے تخفیف کر دی، یہ 5 نمازیں اجر میں 50 نمازوں کے برابر ہوں گی۔ یہ بخاری کی روایت ہے، یعنی کہ پڑھنے کے لیے ہم پہ 5 نمازیں فرض ہیں، لیکن اجر کے اعتبار سے وہ ان 50 نمازوں کے برابر ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پہ انعام و رحمت ہے، یہ اس کا تحفہ ہے۔ اس کے علاوہ اس وقت سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات بھی عطا کی گئی جو عرش کے 2 خزانے ہیں، یہ اس موقع پر جب وہ نمازیں بھی عطا کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ تیسرا ایک اور تحفہ جو ملا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ ان کے امتیوں کے گناہ کبیرہ بھی بغیر توبہ کے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔
نہر کوثر اور جنت کا مشاہدہ۔ سدرۃ المنتہا پر بہت سے عجائبات کا مشاہدہ کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر مجھے جنت میں لے جایا گیا۔ میں نے وہاں پہ موتیوں کے کپے اور کستوری کی مٹی دیکھی، نہر کوثر کا مشاہدہ کیا۔ جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ایک نہر کے پاس پہنچا تو اس کے کنارے موتیوں کے بنے ہوئے تھے۔ آپ نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا تو فرمایا، یہ حوض کوثر ہے۔ پھر اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام کا محمد کی امت کے نام ایک خصوصی پیغام بھی ہے۔ ابن مسعود بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات میری ملاقات ابراہیم سے ہوئی۔ انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہیے۔ ہم سب کو بھی کیا کہنا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ان سے کہیے کہ جنت کی مٹی بڑی عمدہ ہے اور اس کا پانی میٹھا ہے، مگر وہ ایک چٹیل میدان ہے اور اس کی کاشتکاری سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہے۔ ترمذی کی یہ روایت ہے، یعنی ہمیں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اسی طرح جنت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہنم بھی دکھائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معراج کے موقع پر میرا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے ناخن پیتل کے تھے، وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہیں؟ کہا، یہ وہ لوگ تھے جو غیبت کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے منہ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا، یہ آپ کی امت کے وہ خطیب ہیں جو لوگوں کو تو نیکی کی تلقین کرتے ہیں مگر خود عمل نہیں کرتے، حالانکہ وہ کتاب بھی پڑھتے ہیں۔ یہ وہ سب معاملات تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج میں دیکھے۔ جنت دوزخ کا مشاہدہ کیا اور تحفے کے ساتھ واپس آ گئے۔ اگلے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب معراج کی بات لوگوں کو بتائی تو ان کے مختلف طرح کے رد عمل تھے۔ کسی نے تعجب کا اظہار کیا، کچھ نے مذاق میں تالیاں بجائی، کچھ لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی چلے گئے اور ان سے کہا، آپ کے بارے میں بتایا تو آپ نے فرمایا، اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ لوگوں نے کہا، آپ بھی ان کی تصدیق کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں اس سے بھی بڑی بات میں ان کی تصدیق کرتا ہوں۔ آسمانوں سے صبح شام جو خبر یعنی کہ وحی آتی ہے، میں اس کی بھی تصدیق کرتا ہوں۔ اس پر ان کو صدیق کا لقب ملا تھا۔ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آپ کی تصدیق کی، اس پر آپ کو صدیق کا لقب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ واقعہ جو تھا یہ ہجرت مدینہ سے پہلے کا ہے، یہ مکہ میں پیش آیا تھا۔ اور اس کے بعد جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافی عرصہ زندہ رہے، اور جیسا کہ اس میں کہا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں کہ یہ واقعہ جو ہے وہ 27 رجب کو پیش آیا، اور جیسے کہ اس میں روزہ رکھنے کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے اور رات کو عبادت کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ تو کبھی خود 27 رجب کا روزہ رکھا، نہ صحابہ نے رکھا، اور نہ ہی اس رات کو کبھی عبادت کا اہتمام کیا۔ اگر ایسا ہوتا تو کتنے سال اس کے بعد آپ ہمیشہ صحابہ یا آپ اس کو عمل کرتے ہوئے دکھائی دیتے کہ آج جیسے 27 رجب ہے، آج معراج کا واقعہ ہے اور آج عبادت کرنی ہے یا آج روزہ رکھنا ہے۔ کہیں بھی کوئی بھی ایسی روایت سے ثابت نہیں ہے۔ یہ واقعہ تو پیش آیا ہے، یہ حقیقت ہے، مگر اس کی تاریخ کے بارے میں اتنے اختلافات ہیں کہ 36 سے زیادہ اقوال ملتے ہیں۔ کچھ کے ہاں یہ ربیع الاول میں پیش آیا، کسی کے ہاں یہ رجب میں، اور کوئی کہتا کہ یہ رمضان میں پیش آیا۔ بہرحال یہ مکی زندگی کے آخری وقت میں یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور اس میں ہمیں جو کرنے کے کام ہیں وہ کیا ہیں؟ صحیح میں جو ہمیں عمل کے لیے کرنے ہیں کہ ہمیں کیا کام کرنے ہیں؟ نمازوں کی پابندی کریں جو کہ ہمیں فرض ہوئی ہیں اور جو ہمیں تحفہ ملا ہے۔ ہمیں اپنی ان 5 نمازوں کو کیسے ادا کرنا ہے، وہ کیسی ہونی چاہیے، اس پہ غور کرنا ہے، ان کی پابندی کرنی ہے۔ جنت کے لیے کوشش کریں،
جس کا پیغام ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں دیا، اور اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر کریں۔ پھر اس کے علاوہ جو جہنم کے واقعات بیان ہوئے ہیں اس سے عبرت لیں کہ غیبت نہ کریں، اور جو بات دوسروں کو کہتے ہیں نیکی کا اگر تلقین کرتے ہیں تو خود بھی اس پر عمل کریں۔ تو ہمیں اس سے وہ جو چیزیں جنت اور دوزخ کی ہیں ان سے سبق لینا ہے، اور جو تحفے ملے ہیں ان کو عمل میں لانا ہے، ان کے لیے دیکھنا ہے، نہ کہ ہمیں اس میں سے کچھ غلط قسم کی چیزوں میں پڑھ کے اس کا اصل مقصد سے ہٹنا ہے۔ عبادت کا وہی طریقہ جو ہے وہ قابل قبول ہے، یاد رکھیں، جو اللہ اور رسول کے مطابق ہے۔ ہمیں خود سے کوئی طریقہ نکالنا، اس کی ہمیں کوئی اتھارٹی نہیں اللہ نے دی، ٹھیک ہے، اور ایسا کرنا جو ہے وہ اللہ کی اتھارٹی میں مداخلت کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارا کام جو ہے وہ دین میں کوئی چیز بتانا نہیں، دین کے طریقے بتانے کا کام کس کا ہے؟ ہمارے رب کا ہے، اور اس نے وہ سب بتا دیا ہے۔ بندے کا کام کیا ہے؟ اس کی پیروی کرنا۔ یاد رکھیں، دین کے نام پر کوئی بھی عبادت، ثواب کا کام، کچھ بھی کرنا شروع کریں تو ضرور سوچیں کہ یہ قرآن و سنت میں اس کی کوئی دلیل ہے، اس کا واقعی ایسا اجر ہے، یا صرف ایک جھوٹ گھڑ لیا گیا ہے۔ اس طرح کی چیزیں دین میں شامل کر کے پھر ان کی پابندی کرنا، خاص رات میں یا دن میں یا خاص طریقے پر، یہ سب دین میں ایک دخل اندازی اور ناپسندیدہ ہے۔ دین کے معاملے میں ہمیں سمجھداری سے کام لینا چاہیے، اور اتنا ہی لینا چاہیے جتنا ہمیں ملا ہے، جتنا ہمیں دے دیا گیا ہے۔ اگر ہم خود اس میں کچھ شامل کریں گے تو ایسا کرنا جو ہے وہ دین کو مزید مشکل اور بوجھل بنا دے گا۔ ویسے بھی حجۃ الوداع کا جو خطبہ ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا فرمان تھا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تو اللہ نے ہمارے لیے ہمارا دین مکمل کر دیا، اور اس میں ہمارے لیے قرآن اور سنت بہترین نمونہ ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اور جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور کر کے دکھایا، وہی ہمیں کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ہم سے نہ کوئی سوال ہے اور نہ ہی کوئی پوچھ ہوگی۔ اگر وہ جتنا ہمیں بتایا گیا ہے اتنا ہم کریں گے، عمل کریں گے تو بہترین جزا ملے گی۔ یاد رکھیں، کوئی بھی نیکی کے کام پہ دو جو ہیں وہ اللہ کے ہاں اس پر سٹیمپ جو مہر چیک ہوگی اس میں دو چیزیں چیک ہوں گی، کہ ایک وہ عمل جو ہے وہ خالص اللہ کے لیے کیا گیا ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ سنت کے مطابق ہو۔ لہٰذا وہ کام جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ان کے صحابہ نے نہیں کیا، تو ہمیں بھی ایسے کاموں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور صحیح قرآن و سنت پر عمل کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح دین پر چلنے کی، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔